السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس ہرنے والے بوڑھے نے کس طریقے سے اب تعجب خیز داستان ان کو سنایا، جن کو سنایا اور جن بہت تعجب ہوا کی وجہ سے انہوں نے سوداگر کا ایک تہائی قصور معاف کر دیا۔ تو حضرات ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، تو دوسرے واقعہ بھی آپ کے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائی کو 5000 دینار وراثت میں ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پہ آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ہی ادب و احترام سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت سنی اور پھر اسے 1000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کروا دیا۔ اسی اثنا میں دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی دلجوئی کی اور اس کو بھی 1000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا مجھے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس اس وقت 6000 دینار موجود تھے۔ 3000 کا مال تجارت خریدا اور ہم دونوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوں، ایک بہت حسین لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بیار و مددگار ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد فرما بردار اور نیک خصلت تھی۔ مجھے اسے محبت ہو گئی، مگر یہ دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا، لیکن میری بیوی جو حقیقت میں میری تھی کو بچا لیا اور کہنے لگی تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم کو غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی کچھ خیال ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی، کیونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتی ہوں، یہ میری خوشی ہے۔ لیکن تم پر تمہاری پریشانیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر یہ میرے بھائی ہیں، اس واسطے سے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتے کے قالب میں رہیں گے۔ اس دن ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور اب دیکھیے کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ انسانی قالب میں آتے ہیں۔ چونکہ میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا جہاں یہ ہرنے والے بزرگ اور یہ جوان بیٹھے ہیں، ان کا حال سن کر انجام معلوم کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ امید ہے کہ میرا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا تہائی قصور اور معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس جن نے اس کا ایک تہائی قصور معاف کر دیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ نے دونوں کا قصہ سن کر تہائی قصور سوداگر کا معاف کر دیا ہے، میرا بھی قصہ پردرد ہے۔ اگر آپ باقی تہائی قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں گے تو میں بھی اپنے سر گزشت سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ کھچر والے مسافر نے اپنی کہانی اس طرح شروع۔ حضرات ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کا نیکسٹ پارٹ یعنی اگلا حصہ بھی آپ حضرات کے پیش خدمت کروں تو آپ ضرور اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس کا اگلا حصہ آپ کے روبرو پیش کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔